اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی پریمپشن سوٹس کی، پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 کے پرسپیکٹو میں۔ اگر سوٹ کے اندر شافی نے کوئی تاریخ، وقت یا جگہ بیان نہیں کی کہ اسے زمین متداویہ جو ہے اس کی فروختگی کا کب اور کہاں علم ہوا ہے، جب یہ تمام باتیں ایک پریمپشن سوٹ میں مسنگ ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ طلب موافقت جو ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی، بات آگے تو بڑھے گی نہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسا دعویٰ جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2013 SCMR پیج 23 اور 2013 SCMR پیج 7-1، PLJ 2013 سپریم کورٹ پیج 554، 2015 SCMR پیج 1243 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ ایک بڑی اہم کنفیوژن ہے شافی خلید کے حوالے سے کہ کیا راستے کا مشترک ہونا شفع کا حق دے دیتا ہے؟ تو بھیا راستے کا مشترک ہونا کبھی بھی حق شفع کا حق پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس بات کو PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 25 کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس مل جاتی ہیں۔ اب جہاں تک معاملہ ہے نا طلب اشہد کا، جو بھی جب نوٹس جاری کیا گیا ہے، جب لکھا گیا ہے، اگر پریمپشن سوٹ کے اندر طلب اشہد کا نوٹس جاری کرنے کی تاریخ ہی نہیں لکھی ہے تو اٹمین کا طلب مسنگ ہے۔ ایسی صورت میں پریمپشن سوٹ ثابت تو نہیں ہوگا، خارج ہوگا۔ اس بات کو 2014 SCMR پیج 852 جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے، کیونکہ طلب اشہد کے حوالے سے دو سچے گواہان کا ہونا ضروری ہے، اور طلب موافقت کے لیے خواہ شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طلب اشہد کے لیے دو گواہان جو ہیں وہ مینڈیٹری ہیں، اور نوٹس بھی گواہان کے ساتھ ہی لکھا جائے گا۔ اس بات کو 2014 YLR پیج 774 جو ہے ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر طلب موافقت جو فوری طلب ہے اس میں 1.5 گھنٹے کی تاخیر ہے، اور اس کے بعد جب طلب اشہد کیا گیا ہے تو نوٹس جب جاری کیا گیا تو ڈاکیے کو بطور گواہ بھی پیش نہیں کیا گیا، اور اگر طلب اشہد کے گواہان میں تضاد پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں دعویٰ جو ہے پریمپشن سوٹ خارج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 851 جو ہے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طلب موافقت کے وقت جگہ کی تبدیلی بڑی جگہ ہے، جگہ محسوس کرنی چاہیے، گھر کی بیٹھک یا برآمدہ کہیں نہ کہیں، یعنی آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ پراپرٹی فروخت ہو گئی ہے اجارت متداویہ، اور آپ فوری طور پر آپ نے طلب کیا یا نہیں کیا، آپ نے فوری حق شفع کا رائٹ ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا۔ کوئی مخصوص جگہ، گھر کی بیٹھک بھی ہو سکتی ہے، برآمدہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ پچھلے دنوں ہم نے کیس میں دیکھا، اس نے کہا چھت پہ کھڑا تھا، مجھے پتہ چلا تو میں نے فوری طور پہ جو ہے ریئیکٹ کیا کہ میں نے جو ہے اس کا شفع کا حق رکھتا ہوں اور میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اس بات کو 2013 MLD پیج 1252، 2014 YLR پیج 453، 2014 YLR پیج 1381 جو ہے ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنس دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اگر طلب اشہد کا نوٹس جاری کیا ہے اور رسید اور AD اور لفافہ رجسٹری آپ نے عدالت میں پیش نہیں کیا ہے، اٹمین طلب اشہد کو ثابت نہیں کر رہے ہیں آپ، تو پھر ایسی صورت میں پریمپشن سوٹ جو ہے وہ پرابلم فیل کرے گا، اور حتیٰ کہ دعویٰ خارج بھی ہو جاتا ہے۔
اس حوالے سے MLD 2014 MLD پیج 1168 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ طلب اشہد کا نوٹس میں گواہان رکھتے ہیں تو کم از کم ان گواہان سچے گواہان ہونے چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوٹس میں کیا لکھا ہے اور نوٹس میں کیا تحریر ہے۔ اگر گواہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا اور بعد میں شہادتوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نوٹس پر اردو میں دستخط کیے ہیں یا انگریزی میں، وہ خود بھی کنفیوژن میں ہے، تو جب طلب اشہد کے گواہان تضاد میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا دعویٰ بھی جو ہے پرابلم میں ہو جائے گی۔ اس حوالے سے صاحب 2011 MLD لاہور ہائی کورٹ پیج 255 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اب بات صاحب اس طرح سے ہے کہ بات پبلک پلیس کی نہیں ہے طلب مواطبت کے لیے۔ طلب مواطبت کے لیے جو اہم چیز ہے وہ مجلس ہے، جہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر طلب جو ہے وہ ظاہر کی گئی تھی۔ حتیٰ کہ کوئی بھی جگہ، گھر کی بیٹھک جو ہے وہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھا تھا، مجلس موجود تھی، گھر کی چھت تھی، برآمدہ تھا، کوئی ایسی جگہ پبلک پلیس اس میں کوئی ضروری نہیں ہے طلب مواطبت کے لیے۔ طلب مواطبت کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو پریمپشن سوٹ میں، اور اس کے اندر درست مقام، درست وقت، تاریخ اور انفارمر کا نام کہ فلاں بندے نے آ کے یہ بتایا کہ جائیداد متداویہ فروخت ہو چکی ہے۔ اگر طلب مواطبت میں تاخیر آ جاتی ہے صاحب تو پھر دعویٰ اپنی سٹینڈنگز کھو دے گا، خارج ہو جائے گا۔ اس بات کو MLD 2011 MLD پیج 255 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے طلب اشہد میں جانا ہے تو پہلی جو طلب تھی طلب مواطبت، اس کا حوالہ دینا لازم ہے کہ فلاں وقت میں فلاں انفارمر نے مجھے بتایا تو میں نے فوری طلب مواطبت جو ہے وہ کر دی تھی فلاں مقام پہ بیٹھے ہوئے، فلاں وقت فلاں تاریخ کو۔ ادروائز طلب مسنگ ہو جائے گی اگر، تو پھر صاحب آپ کا دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 488، PLJ 2005 سپریم کورٹ پیج 113، LR پیج 453 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتا ہے۔ صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ طلب مواطبت ہے یا طلب اشہد ہے یا طلب خصومت ہے، ایک پریمپشن سوٹ میں مطلوبہ طلبز کی عدم موجودگی جو ہے اگر ہو جاتی ہے تو آپ کا پریمپشن سوٹ جو ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں رہتا ہے۔ اس حوالے سے 2007 MLD پیج 2014 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شافی ہے وہ طلب مواطبت کے وقت چونکہ گھر پہ موجود ہے، اس کا بھائی یا اس کا بیٹا بطور طلب مواطبت کا گواہ آ جاتا ہے، تو جب اس طرح کے فیڈیوشری ریلیشن شپ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ تو گواہی کو ساتھ آپ کو لینا ہوگا، اور بڑی احتیاط سے، خواہ آپ جس طرح سے بھی ہے، آپ جب بھی فیڈیوشری ریلیشن شپ میں گواہی آتی ہے تو اس کو بڑے احتیاط سے لیجیے گا۔ اور اس کی گائیڈ لائنز کے لیے PLJ 2013 سپریم کورٹ پیج 609 کو ضرور دیکھیے گا۔ اور طلبوں کو تو صاحب آپ کو پیش بذریعہ گواہان آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ طلب کا ایک گواہ بھی مسنگ ہو گیا، آپ کا دعویٰ بھی مسنگ ہو گیا۔ اتنی زیادہ کروشل پوزیشن ہوتی ہے طلبs کے گواہان کے حوالے سے۔ اس حوالے سے PLJ 2013 سپریم کورٹ پیج 609 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی طلب اشہد کا نوٹس ڈیلیور ہونا ہے، اس کی ڈیلیوری یا انکار ثابت کرنا پڑے گا آپ کو بطور شافی، ادروائز آپ گویا آپ نے طلب ثابت نہیں کی ہے۔
اس حوالے سے 2013 YLR پیج 2201 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ شافی اپنے پریمپشن سوٹ کی نیت، اچھی نیت کو ثابت کرنے کے لیے 30 ڈیز کے اندر زر سوم جو ہے وہ لازمی جمع کروائے گا. اس حوالے سے 2013 YLR پیج 2521 جو ہے وہ ہمیں یہ پرنسپل ڈرا کر دیتی ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ طلب اشہد کا نوٹس اور اس کی تعمیل ثابت کرنا مینڈیٹری ہے شافی کے لیے. اور حق شفا طلبوں کا جو دورانیہ ہے وہ 4 ماہ کی مدت ہے. اور اگر زر سوم آپ نے جمع ودن 30 ڈیز نہیں کروایا تو پھر آپ کا جو دعویٰ حق شفا ہے وہ مینٹینیبل نہیں رہے گا. اس حوالے سے 2013 YLR پیج 2702، 2013 YLR پیج 2494 اور PLJ 2013 پیج 256 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ تمام طلبے بہت زیادہ اہم ہیں ان کو ثابت کرنا. اور طلب کا آغاز طلب مفاتمت میں اس وقت ہوا ہے جب ان فارمر نے آ کے شافی کو بتایا ہے کہ جی فلاں جو پراپرٹی ہے وہ فروخت ہو چکی ہے. اس حوالے سے PLJ 2013 پشاور ہائی کورٹ پیج 249 ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کے حوالے سے جو اور سکنی جو رقبہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ تھوڑی سی لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ شفا کس انداز سے مینٹینیبل ہوگا. اور اس حوالے سے PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 234 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے سکتی ہے. یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی معاہدہ بیع زبانی انتقال کی بنا پر جو مال کی اراضی بنتا ہے وہ حق شفا کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس حوالے سے یعنی بیع تو مکمل ہی نہیں ہوئی نا. ابھی جب تک بیع مکمل نہیں ہوتی اس وقت تائیں جو ہے وہ حق شفا جو ہے وہ کریٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا صاحب کہ طلبوں کو بہت پرومپٹلی آپ نے کرنا ہے، طلب مفاتمت کو خاص طور پہ. اور اگر 2 منٹ یا 3 منٹ کی تاخیر بھی آ گئی تو پھر آپ کے لیے فیٹل ہو جائے گا. PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 480 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے. جب آپ بطور شافی کورٹ میں آج گئے ہیں تو اپنی اچھی نیت کو، گڈ فیتھ کو ثابت کرنے کے لیے ودن 30 ڈیز آپ نے زر سوم عدالت میں جمع کروانا ہے. اور عدالت زر سوم جمع کروانے کی تاریخ بڑھا نہیں سکتی ہے. یہ ایک ویو ہے PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 764 کا اور PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 717 کا. اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ طلب مفاتمت کی ثابت کرنے کے لیے جو گائیڈ لائنس ہیں وہ 2007 CMR پیج 1491 اور 2010 MLD پیج 926 جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا طلب مفاتمت کے 14 دن کے اندر طلب اشہد پوری کرنا لازمی ہے. اگر اس میں 14 دن والا معاملہ تھوڑا سا بھی ڈلے میں چلا گیا تو گویا طلب مفاتمت تو جائے گی طلب اشہد بھی پوری نہیں ہوگی. اس حوالے سے 2006 SCJ پیج 90 اور 2011 YLR پیج 1079 ہمیں پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ طلب مفاتمت میں جو گواہان ہیں وہ مینڈیٹری ہیں اور طلب اشہد میں بھی مینڈیٹری ہیں. اور طلب مفاتمت دعویٰ حق شفا میں لکھنا ضروری ہے. بعد میں اگر آپ کہیں نا کہ طلب رہ گئی ہے اور اس کی ترمیم، تو پھر اس کی ترمیم کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے نیچر آف سوٹ تو چینج نہیں نہ کرنا آپ نے امینڈمنٹ میں. اس حوالے سے PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 356، 2009 MLD پیج 1391، 2009 YLR پیج 1908 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. حتیٰ کہ طلب مفاتمت میں تھوڑا سا بھی ڈیلے جو ہے وہ فیٹل ہو جائے گا آپ کا اور دعویٰ اڑا کے رکھ دے گا آپ کا. اور اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ پرومپٹلی ہے یہ معاملہ. 2009 MLD پیج 463 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے.
اور 2009 SCMR پیج 678 اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ کسی بھی طلب کو پورا نہ کر سکنا، اس کی شرائط کو پورا نہ کر سکنا، اس کو ثابت بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر جب طلب ہی ثابت نہیں ہوگی تو پھر دعویٰ کیسا پریمپشن سوٹ، وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا، خارج ہی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2009 SCMR پیج 768 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ اور 2008 ILR پیج 362، 2008 MLD پیج 307 اور 2006 SCMR پیج 1460 ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر وینڈی نے اراضی خریدنے کے بعد قبضہ اراضی لے لیا ہے تو پھر دعویٰ حق شفا قابل رواں نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 2007 MLD پیج 527 جو ہے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور طلب مفاہمت کو ثابت کرنے کے لیے شافی عدالت میں بذات خود موجود ہونا چاہیے، یہ بڑا اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ 2007 CLC پیج 819 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور PLJ 2007 سپریم کورٹ پیج 355 بھی اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اور اہم بات کہ شافی جب دعویٰ میں جو پلیڈنگز دیتا ہے اسی کے مطابق شہادت دیتا ہے۔ اگر اس کو طلب مفاہمت میں اور طلب اشہد میں کوئی تضاد آ گیا اس کے بیانوں میں تو پھر بھی دعویٰ خارج ہی ہوگا اس کا۔ اور اس حوالے سے NLR 2007 سیول ڈائجسٹ پیج 43 اور 2007 MLD پیج 484 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر 711 آ جائے دعویٰ حق شفا میں ریجیکشن آف پلینٹ کی صورت حال بن جاتی ہے تو پھر اندر میعاد جو ہے دعویٰ حق شفا جو ہے دائر دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی گراؤنڈ ایسی آ گئی ہے۔ اس بات کو 2006 CLC پیج 303 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر متنازعہ پراپرٹی کا ایک خسرہ بھی ملحقہ ہے تو پھر حق شفا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری پراپرٹی ہی منسلک ملحقہ ہو، کوئی ایک خسرہ بھی اگر ملحقہ ہے تو پھر گویا آپ شافی جار کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے 2006 SCMR پیج 1836 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 39 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ valuation of a suit for preemption pertaining to agricultural land is to fix at 30 times the land revenue assessed to land in dispute۔ اور اس بات کو آپ نے پورا ویلیویشن کے حوالے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور PLG 2005 سپریم کورٹ پیج 1196 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ تو اب جہاں تک معاملہ ہے نا دعویٰ حق شفا کا طلب مفاہمت اگر ثابت نہیں ہو رہی ہے تو پھر 711 الائی نہیں کرے گی کسی طلب، کیونکہ جہاں طلب کا معاملہ آ جاتا ہے نا صاحب تو پھر معاملہ جو ہے وہ شہادت طلب معاملہ ہوتا ہے۔ شہادت طلب معاملہ جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پہ 711 لائی نہیں کرتی ہے۔ اس حوالے سے PLJ 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 1598 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو جو ہے وہ کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مقدمہ جمع نہیں نہ کروایا، دعویٰ خارج ہو گیا تو اندر میعاد اسی کاز آف ایکشن پر نیا پریمپشن سوٹ آپ فائل کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے PLD 1992 سپریم کورٹ پیج 256 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب ایک بات پچھلے دنوں ہم نے دیکھی کہ خاوند نے حق مہر کے عوض پراپرٹی اپنے بیوی کے نام منتقل کروا دی۔ اب یہ کوئی دیکھیں معاملہ تو ہے، خاوند اپنی بیوی کے نام مہر کے طور پہ کروا رہا ہے، یہ کوئی سیل نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ والوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے سیل ہے اور انہوں نے شفے کا دعویٰ کر دیا، تو یہ ایسا دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2002 MLD پیج 988C اور 2002 CLJ پیج 236 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔
اور اس حوالے سے صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ حق شفا میں طلب مخاطبت یا طلب شہادت کا ذکر نہیں ہوتا، تو جب ایسا معاملہ آ جاتا ہے نا، اس سے متعلقہ ایشو فریم پھر لازمی بات ہے، تو وہ دعویٰ جو ہے جب طلبے ہی مسنگ ہیں تو پھر دعویٰ کہاں سٹینڈ کرے گا، آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے۔ 1995 CLJ پیج 536 اس حوالے سے، اور 2004 SCMR پیج 1580، 2004 CLC پیج 240 اور 2003 CLC پیج 1150 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے۔ صاحب جو پریمپشن سوٹ ہے بنیادی طور پہ ایک ٹیکنیکل سا سوٹ ہے، جس کی چند چیزیں جو ہیں اس کی طلب ہیں، اور طلب کے ساتھ ساتھ اس کے جو لمیٹیشن، جو سکوپ پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 ہمیں دیتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔